حمدا لله حمدا كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلق میں اللہ ملک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحہ سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ ملک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے عرب ارض و سما گلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نے دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے عرب ارض و سما سنن سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب اس کانفرنس دے اندر محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سبنو عمل دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ میرے تو قبل تو صحباب مقرر شریف عام واضح خوش الحان حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب دا خطاب سماعت فرما چکے ہو اور میرے تو بعد ساڑی جماعت دے مایا ناز خطیب جڑے کسی تعارف دے محتاج نہیں محترم مقرر شریف عام حضرت مولانا یاسین بلوچ صاحب اور اسی ہی طرح
سٹیج تے تشریف فرما اور سٹیج دی زینت بلبل قرآن مداح رسول حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب اللہ سب علماء دا آنا قبول فرمائے۔ اور حقیقت ہے جمعرات اللہ جس طرح حافظ صاحب فرما رہے سی ساڑھے رنگلی تو بڑا ہی اوکھا کام ہوندہ ہے تے حافظ صاحب دی محبت اللہ حافظ صاحب کو مزید دین دا کام بہتا لے لے۔ اللہ حافظ صاحب اور انہوں دے رفقاء احباب جماعت اللہ سب دیاں کوششاں قابشاں محنتاں قبول فرما لے۔ اللہ اس کانفرنس نو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اللہ مزید دے برکت فرما دے، اللہ حافظ صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور میرے ذمہ موضوع ہے حرمت قرآن دے حوالے نال، تو میں دو چار گزارشات کرانگا، لیکن پہلا سوال میرا ہے کہ تسی اگر ماشاءاللہ جوش جذبہ دا تاڑے جو بہت میں نے نظر آ رہا ہے اور اللہ تاڑے جو اور جوش جذبہ پیدا فرمائے تو تھوڑا تھوڑا ذرا ہوش بھی رکھیا جائے تاکہ وہ گل سمجھ بھی آئے۔ میں اکثر تقریر تو پہلا مثال دینا ہونا بھی آپ اکثر جڑے نا کانفرنساں تے خطاب سننے ہیں نا تے پٹھانا طرح سننے ہیں۔ وہ پٹھان جدو خطاب کر رہے تھے نا مولانا تو پٹھان تو پتہ بڑی جوشیلی قوم، وہ جدو مولانا صاحب آبا جوش سے آئے نا تے پٹھانا نے دے نعرے تے نعرہ دے نعرے تے نعرہ، مولوی دی آواز تو بند ہی ہوگی، پٹھانا دی بلند ہوگی نا ذرا تے او جدو نعرے نورے مکے مولوی صاحب نے آبی انہوں نے پوچھا تھی تو انہوں ہویا گی ہے تو جدو او نہ دے نعرے ختم ہوئے تو مولانا کہنے لگے او خان صاحب کوئی سمجھ ومجھ بھی آتا ہے یا اسی نعرے پہ نعرہ لگاتا ہے؟ کہتا مولوی صاحب سمجھ ومجھ کو چھوڑو، تم کو جوش آتا ہے، ہم کو بھی جوش آتا ہے۔ تو بھاجی وہ پٹھانا ذرا نہ سنے آجے مولوی جی تو انہوں جوش آندہ سانوں بھی آندہ ہے، تو اللہ کو دعا ہے کہ اللہ صحیح سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر میں جس قرآن دی حرمت دا تذکرہ کرن لگا ماں اے ایسی کتاب ہے جدہ کوئی تعارف اور تقریز اور مقدمہ نہیں ہے، یعنی یہ دنیا دی واحد کتاب ہے۔ دنیا سے کتنی کتابیں لکھیاں گئی نے بڑیاں بڑیاں، کسی دا کوئی شیخ الحدیث تعارف کرائے گا، کوئی تقریز لکھ دے، کوئی مقدمہ لکھ دے، کوئی تمہید لکھ دے، کوئی پیش لفظ لکھ دے، لیکن واحد اب ایسی کتاب ہے جڑی اپنا تعارف آپ ہے۔ اور اس کتاب دی حرمت دا تذکرہ کرا جے دے کلو نام بھی پوچھو تے قرآن اپنا تعارف خود کراندہ ہے کہ بل ہوا قرآن مجید۔ قرآن دا ٹکانہ پوچھو تے قرآن آندہ ہے فی لوح محفوظ۔ قرآن نے پوچھو کہ نازل کنے کیتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یعنی ایسی کتاب ہے جڑے کسی دے تعارف دی محتاج نہیں ہے۔ اور قرآن دی نزول دا واقعہ پوچھو تے قرآن آندہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور ایسی کتاب ہے امام شابی اور وہ آندھنے کہ دیکھو یہ اللہ رب العزت نے گیک بارگی دے نال اللہ نے بیت العزت تے قرآن نو نازل کیتا ہے، ضرورت تحت تھلے آئے نا تو اللہ رب العزت یہ لوگاں نو دسنا چاہتے سی کہ اتنی لارائب کتاب ہے، لوح محفوظ تے بھی محفوظ ہے، بیت العزت تے بھی محفوظ ہے، محمد الرسول اللہ دے سینے تے بھی محفوظ ہے۔ لیکن ایسی کتاب دے بارے لوگ ہردہ سرائیاں کر دینے اور کوئی 4 مہینے نہیں لگ دے تو کوئی نہ کوئی بندہ قرآن دے بارے گستاخی کرنے والا، غلط کلمات کہنے والا، لیکن اسی صرف ٹھنڈے دل نہ نعرے نورے لا کے چپ ہو جانے ہیں۔ اور بھائی اس کتاب دی عزت اور تکریم دا معاملہ ہے، حرمت دا معاملہ ہے، اور ایسی کتاب ہے جڑی سانو دنیا چ بھی فائدہ دین دی ہے، قبر چ بھی فائدہ دین دی ہے، آخرت چ بھی فائدہ دین دی ہے، حشر چ بھی فائدہ دین دی ہے۔ اور ذرا توجہ فرماؤ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں تے مینوں حکم دیتا ذرا غور تے کر، ذرا تدبر کرنا، ذرا تفکر کرنا۔ امام کائنات کی حدیث صحیح مسلم دے اندر وَالنَّبِي امامتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے میرے امتیو اگر قرآن دی حرمت نو قائم رکھنا چاہتے ہو، عزت نو قائم رکھنا چاہتے ہو، کافران وکھانا چاہتے ہو کہ کوئی کافر قرآن دے بارے ہردہ تھرائی نہ کرے، کوئی کافر قرآن دے بارے بد زبانی نہ کرے، کوئی کافر اپنی زبان نو لمحہ کرن دی کوشش نہ کرے، کوئی بغیرتی کرن دی کوشش نہ کرے، سرکار مدینہ میں نہیں اینا قرآن پڑھ، اینا قرآن پڑھ، اینا قرآن پڑھ، اقرأ القرآن
انہو یاتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ. سرکار مدینہ نے کثرت نال قرآن دی تلاوت کریں گا. اللہ دے نبی آدھے نے قرآن نو بار بار پڑھیں گا. قرآن نو تو عزت دے گا, تو مقام دے گا, تو تکریم کریں گا, تو قرآن نو شرف دے گا, تو قرآن نو فضل دے گا. جدو تو قرآن دی عزت کریں گا کو غیر مسلم قرآن وال نگاہ اٹھا کے ویکھن جوگا نہیں. پر علمیہ اس بات ہے کہ قرآن دی حرمت لی کون کھڑا ہوئے گا, قرآن واسطے کون کھڑا ہوئے گا. ایتے تے لوگ اپنے موبائلہ تو فرصت نہیں رکھ دے, مووی تو فرصت نہیں رکھ دے, ڈرامیہ تو فرصت نہیں رکھ دے. امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ القرآن کئی برکت لی روزیاں جو پڑھ لیں دے تے کئیاں دا قرآن رکھا ہے کہ مردے نوگاں کر دیو پیشاں کر دیو, اس کام نہیں رکھے. اور یا کئی ساڑھے احباب انہوں نے قسم نہیں رکھیا, پڑھن لی نہیں رکھیا, صرف قسم نہیں. اور علمیہ کہتے قسمہ بھی لوگ حافظ صاحب نے پوچھو کہ کوئی بندہ ایتے سڑک تے کھلو کے آکھے نا واللہی اس تو بڑی دنیا جو کوئی قسم نہیں ہے, اس تو بڑی کوئی قسم نہیں. اور ساڑھے یہ جہل ٹبر نے کہ قرآن نو اس کام لی تُسے دسو تُسی قرآن نو عزت دے رہے ہو اور حرمت قرآن دی بات کرتے ہو, قرآن دی عزت دی بات کرتے ہو, قرآن دی تکریم دی بات کرتے ہو, قرآن دی شرف دی بات کرتے ہو, قرآن دے فضل دی بات کرتے ہو, قرآن دے مقام دی بات کرتے ہو, قرآن دی جناب بڑی شان دی بیان کرتے ہو, قرآن کریم دی جناب مقام دی بات کرتے ہو, صداقت دی بات کرتے ہو. قرآن دے بارے تسی آکھتے ہو کہ قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے, عرفہ کتاب ہے, قرآن کتاب زندگی ہے, قرآن کتاب ہدن للناس ہے, ہدن للمتقین ہے, بیان للناس ہے, بلاغ للناس ہے. کیا تسی قرآن نو عزت دے رہو جنہوں نے قرآن نو قسم نہیں رکھی ہے؟ کیا قرآن دیان دا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو قسم واسطے استعمال کرو, چھوٹے چھوٹے بندے نو یقین دین لی قرآن اگے کر دے ہو؟ تو یہ دیکھو آگے کھو نا, اچھا قسم ہی پھرے جی لے دے, ماشاءاللہ کیا بات ہے. بندے نو کہنے قسم لینی ہو کلام مسیتے انہیں گھرے کے دے عید نو جانا جنہوں پہلے ہی وارتا ہے بیاہ مسیتے, یا بچارے کے دے جنازے نال انہوں مسیتے وار کے پتہ کہ وضو بھی نہیں آدھے, وضو کر وضو, وہ پھر وضو ہی کرتا ہے, وضو تو انہوں بھی نہیں آندہ ہوندہ, وہ پھر وضو ہی کرتا ہے مسیتے جا رہے. انہوں آدھے وضو کرو بچارہ وضو کر لیندہ, میں نے کہتے جنازے نال کرنا سے کتے بچارے نو کرائی جان دے, یا انہیں کہتے عید والے دن کرنا سے انہوں پھر وضو کراتا ہے. انہوں آدھے واڑ مسیتے بچارہ بڑھ گیا, آپ پھاڑ قرآن, انہیں قرآن پڑھ لیا. اے قرآن دی حرمت ہے, قرآن دی تذلیل کون کر رہے ہو؟ تو پھر کافر کس طرح جرت نہیں کرے گا, کوئی عیسائی کس طرح نہیں جرت کرے گا جو تسی قرآن نال سلوک کر دے ہو؟ انہیں آکھیا موڑ قسم دے وہاں, انہیں آکھیا بھی این پھڑیا انہوں نہیں سر تے رکھ, وہ جارہ سر تے رکھ کے کھلو گئے. بلوچ صاحب بیٹھن ساڑھے علاقے جو قسم لینے, وہ سکا بھاؤ ہونے موڑ قسم چکا, وہ سکا نا میرا بیچ وار مسیتے بھی نہیں یقین آیا. پھر انہوں مراب چے کر لے بچارے نے, ہم مراب چے کر کے نا وہ سکا بھاؤ مڑون قسم دے وہاں, وہ سکا ہاں ہون چوکھا موڑ چوری کیتی ہے, وہ سکا کونی, وہ سکا میں ہون آکن پہنچ. اے مسلمان جنہیں قرآن نو اس کم نے استعمال کیتے, حالانکہ اللہ دے نام تو بڑی قسم نہیں ہے, اللہ دے نام تے بھی یقین نہیں ہے, اتقان نہیں ہے, اس کم نے استعمال کر دے ہو. اور انہاں دیا قسمہ دا کیڑے ہیں یہ مسلمان ہے جی, یہ قسمہ چکدن کرنا نو ہاتھ لاؤ تس, ایک قرآن دی عزت دا کی خیال کرنگے. کئی ساڑھے راوی پتہ کیا میں مرن سے ہی تے بیٹھا میں نے دی قسم ہے, منجیاں دیا قسمہ چکدن دے. کئی سویرے سویرے اٹھ کے پیر استاد دے اڈے دی سو ہیں بھی پیرہ میں جیسا پایا ہے, اڈا تو ساڑھا ہے, پیرہ دا کدھر دا نہ آگیا ہے. امام کائنات محمد رسول اللہ, امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, سرکار مدینہ نے فرمایا ہے, اللہ دے نبی آدھے نے اقرأ القرآن, اور قرآن نو عزت کے میں ملے گی, قرآن دی حرمت کے میں قائم ہوئے گی, قرآن نو مقام کے میں ملے گا, قرآن نو شان کے میں ملے گی, قرآن نو عظمت کے میں ملے گی. اور نبی پاک دی عزیز را توجہ کرنا, ابن حبان کے اندر امام کائنات نے فرمایا وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت جابر آندے نے سرکار مدینہ نے فرمایا آمینہ دلال نے فرمایا القرآن صافی مصفع وما ہل مصدق ومن جعل امامه قاده الى الجنہ ومن جعل خلف ظہرہ ساقہو الى النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک نے قرآن ایسی کتاب ہے کل قیامت والے دن جدو قرآن سفارش کرے گا اللہ دی سفارش قبول کرے گا، جدو کل قیامت والے دن قرآن شکایت کرے گا اللہ دی شکایت بھی سن لے گا۔ پر نبی پاک نے فرمایا قرآن دی گواہی کدے حق دے اندر ہوئے گی جڑا قرآن دی حرمت دا خیال کردا ہے، عزت دا خیال کردا ہے، مقام دا خیال کردا ہے۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ نے فرمایا من اس بندے نو کھچ کے جہنم چلا جائے گا، بلکہ نبی پاک نے صحیح مسلم دیا کیا وہ ان ابی مالک الاشری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لقعو علیک۔ نبی پاک نے جدو قرآن نو عزت دیتی، قرآن نو مقام دیتا، قرآن نو شان دیتا، اگر کوئی بندہ قرآن دی گستاخی کرتا ہے تو کھڑا ہو جانا، قرآن لی لڑن لی کھڑا ہو گیا، قرآن لی کٹن لی کھڑا ہو گیا، قرآن لی مرن لی کھڑا ہو گیا، قرآن دی دفاع لی کھڑا ہو گیا، قرآن دی عزت لی کھڑا ہو گیا۔ نبی پاک فرما میرے قرآن تیرے حق سے گواہی دے رہا ہوئے گا، اور لوگاں نے اللہ دی کتاب دیاں گستاخیاں کیتیاں، قرآن دی بے حرمتی کیتی، بڑے بڑے نے بکواس کیتی، زبانہ دراز کیتیاں، بڑے بڑے چوڑے پاؤں دے نظر آئے، تیرا ایمان نہیں پڑھ گیا، تیرے ایمان کے اندر جلانیاں نہیں آئیاں، تیرا ایمان جوش سے نہیں آیا۔ نبی پاک ہم نے کل قیامت والے دن قرآن تیرے خلاف گواہی دے رہا ہوئے۔ انہوں کو گاڑ کڑے تو منو جان دا نہیں بھاجی تسی بندے دفن کر دے ہو گل میں تو پھڑ لے گا، انہیں میری بےزتی کی تھی۔ تو جدو اللہ دے قرآن دی بے حرمتی ہوندی وہ تو کھیس لے کے ستے ہوندے ہو، وہ تو نہیں تنہیں پتہ لگتا کہ قرآن دی بھی کوئی شان ہے۔ تیری عزت عزت ہے، میرے رب دے قرآن دی کوئی عزت نہیں ہے، تیرا مقام مقام ہے۔ اب ایکھو جنہیں میرے علماء سٹیج سے تشریف فرما، حضرت حافظ صاحب تشریف فرما، یہ ساری عزت قرآن دی ہے، یہ سارا مقام قرآن نے دیتا ہے، ورنہ ساڑھ رنگے تھے گلیاں جو دیاریاں کرتے پھر دینا۔ یہ عزت قرآن دی وجہ تو ہے، اور دانوں کی بچے ذرا قدی غور کریا کرو کہ قرآن نے لوگاں نو جین دا ول دسی ہے، قرآن نے لوگاں نو رہن دا ول دسی ہے، قرآن نے لوگاں نو زندگی دے اصول دسے نے، قرآن نے لوگاں نو ضابطہ دسی ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن نے دسیا کہ عقیدہ کی ہے، قرآن نے دسیا کہ ایمان کی ہے، قرآن نے دسیا کہ اسلام کی ہے، قرآن نے دسیا کہ دین کیا ہے، قرآن نے دسیا کہ نماز کی ہے، نماز دسی تک قرآن نے، روزہ دسیا تک قرآن نے، ایمان دسیا تک قرآن نے، عقیدہ دسیا تک قرآن نے، اور ایمان دی اصلاح دسی تک قرآن نے، مرن جین دا ول دسیا تک قرآن نے، مرن جین دا مقصد دسیا تک قرآن نے، نماز دسی تک قرآن نے، پھر جناب عورتاں دی تعداد دسی تک قرآن نے، طلاق کیا ہے دسیا قرآن نے، نکاح کیا ہے دسیا قرآن نے، عدت کیا ہے دسیا قرآن نے، ظلم کیا ہے دسیا قرآن نے، اور مظلوم دا کیا ہے حق ہے دسیا قرآن نے، اور جناب ظالم نے جنہیں قتل کیتا مقتول دی سزا کیا ہے دسیا قرآن نے، قصاص کیا ہے دسیا قرآن نے، وراثت کیا ہے دسیا قرآن نے، بے امسیرہ دا حق کیا ہے دسیا قرآن نے، بھائی دا حق کیا ہے دسیا قرآن نے، ماں دا حق کیا ہے دسیا قرآن نے، باپ دا حق کیا ہے دسیا قرآن نے، اللہ دا تعارف دسیا قرآن نے، نبی دی شان دسی قرآن نے، نبی دا مقام دسیا قرآن نے، نبی دی عظمت دسی قرآن نے، نبی دی رفت دسی قرآن نے، نبی پاک دی مقام دسیا قرآن نے، جنت دسیا قرآن نے، جہنم دسیا قرآن نے، موت دسی قرآن نے، قبر دسیا قرآن نے، حشر کیا ہے دسیا قرآن نے، زندگی دی ایک ایک موقع دی رہنمائی کیتی ہے قرآن نے، تینوں میں نو رہن سہن دا بل دسیا قرآن نے، سود کیا ہے دسیا قرآن نے، شراب کیا ہے دسیا قرآن نے، جوا کیا ہے دسیا قرآن نے، ایک
ایک ایک چیز دی قرآن وضاحت کرتے تیرے لیے ایک نصاب ہے کتاب زندگی ہے اور قرآن دی حرمت دیواری آئے کہ تو سی تک نہ کریں پھر تیرے مسلمانی چے بھی شک ہے تیرے ایمان چے بھی شک ہے کدی قرآن نے سمجھا دے گاری یار تسی باسا پھٹے جڑے موبائل کٹیا کرو مووی بیکھیا کرو فلمہ بیکھیا کرو اس تو علاوہ کوئی کام نہیں رات انہوں ایویں ویندے ویندے 2-2:30 بجے لوٹے ذرا مودے ہو جایا کرو بس اس تو علاوہ کوئی کام نہیں پھر سویر اکثر بندے ایویں جنہاں کول موبائل نے بس وہ 2-2:30 بجے ہی سوندے تو قرآن پھر کون پڑھے گا بھائی تو قرآن دی تلاوت کون کرے گا ہون آگے دے بھاجی بڑا کچھ ہو گیا ہے نا مدارس یعنی کتنے لوگ اب پہلے سمے تھے جدو اسی پنڈا جو رہنے سے نا کوئی منڈا پڑھتا سے ساڑھا پنڈ ضلع شیخو پورج سے ابائی پنڈ ننکانے دے کول ہے ساڑھے پنڈ جے بھی جاؤ نا جنہ ساڑھا پورا پنڈ ہی ڈوگران دا سے اتنی جہالت اجے ادھوں وڈے وڈے منڈے قرآن پڑھے ہی نہیں قرآن پڑھے ہی نہیں انہیں جے بندے نو آکھو کہ بھی قرآن دی حرمت دا مسئلہ آ لڑنا ہے انہیں کہنا کیڑا قرآن ہے وہ دی جانے بلا بھی قرآن کی ہے فیصلہ آباد مدینہ ٹاؤن میں ہوتا سو تو بندہ سویرے سویرے نا چوک جے آپ صاحب وہ ہیر پڑھتا سی ساڑھا کہ منڈا ساجد انہیں آکھا چاچا دوری توں پڑھنا تا نقل ہے ساڑھے گڑا کہا رہے نا ہیر دی کتاب وہ اصلی انہیں تو ویسے شگر لایا انہیں اپنے سویرے بڑی نو کر لیا بھی جا انہوں نے کرو اصلی ہیر علی کتاب لے گیا انہوں دی بڑی سچی انہوں نے کہا آ گئی انہیں تو کل میرے بندے نو کیا سے ہیر دی اصلی کتاب دے انہیں میں تو انہوں کیا سے کیڑے کام تو پڑھے آپ سویرے سویرے اٹھ کے قرآن پڑھیا کر تو آگی پڑھتا رہنا انہوں دی بڑی آدھی تو لے قرآن بھی تو ہیر دی بہن ہی ہے اے مسلمان انہیں قرآن بھی تو ہیر دی بہن ہی ہے جڑی قوم دے حال ہوئے انہوں دسو کہ حرمت قرآن کیا ہے قرآن دا مقام کیا ہے آؤ ذرا توجہ فرماؤ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے یارہ ایک قرآن ہی میں 2 دن تیرے سامنے دلیلان دین لگا ذرا غور کرنا ذرا فکر کرنا ذرا تدبر کرنا تفکر فرمانا امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا قرآن بندے نو دنیا چ بھی کام موندا ہے قبر چ بھی کام موندا ہے حشر چ بھی کام موندا ہے دلیل کی ہے ذرا صحیح مسلم توجہ فرمانا امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر ایک آنوانی بی بی آئی آگے آندھی احب لکا نفسی آندھی اللہ دے نبی جی اب میں توڑے نہ نکاح کرنا چاہنی آئی امام کائنات نے نگاہ تھلے کر لیا ایک نظر ویکھے آئے تے نبی پاک دا پروانہ بیٹھا آندھا ہے سونیا جے توڑا دل نہیں کردہ تے میرا نکاح کر دے ہوتے سرکار مدینہ نے کی پوچھے آئے اللہ دے نبی آندھے نے فحل اندق من امام کائنات ادنا نکاح دی خواہش رکھن والے دست صحیح کون بھی کچھ ہے ہی کہ کوئی نہ اندھا اللہ دے نبی جی اجڑی میں چادر بننی پھرنا اس تو علاوہ کسے چیز دا مالک نہیں امام کائنات ادنے جا اور چلا جا لوہے دی انگوٹھی لب کے لیا انہوں لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں لبی واپس آیا ہے اللہ دے نبی نو آدھا ہے سونے لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں ملی امام کائنات خاموش ہو گئے بیچارہ ٹر گیا ہے تھوڑی دور گیا ہے امام کائنات نے واپس بلایا ہے امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھنے چلے ایک گل دس دنیا تو تیرے کول کوئی نہیں چادر بننی پھرنا ہے گلوں بھی ننگا پھرنا ہے امام کائنات آدھنے چل دنیا تے رہ گئی ایک اور گل دس آدھا جی سونیا سرکار مدینہ نے ماذا ما اقا من القرآن اللہ
اللہ دے نبی آدھے نے قرآن یادی جدو نبی پاک نے قرآن دا تذکرہ کیتا ہے نبی پاک آدھے نے دنیا دی دولت تے کوئی نہیں دستے سے قرآن بھی یاد ہے کہ نہیں امام کائنات نبی بے کبریا دا پروانہ دا اللہ دے نبی دی جے قرآن دی گل کر دے ہو سورت قضا و قضا و قضا میں نو قرآن دی ابھی سورت یاد ہے ابھی یاد ہے ابھی یاد ہے نبی پاک اندر چل دنیا نہیں کم آئی تیرے کل قرآن ہے تیرا قرآن کم آ جائے گا بیدہ تیری گل بن جائے گی کیوں یہ قرآن کام آیا کہ نہیں انہیں کل قرآن سے عطا میں آدھا نبی پاک نے انہیں شادی کی تھی انہیں کو قرآن سے دنیا کوئی نہیں ایڈا سوکھا نکاح نبی پاک نے کیتا ہے صرف قرآن انہوں یاد سی میں آسی مولوی بھی صلاح کریے نا بھی بھائی جنہوں درجن صورتاں آندیاں انہوں دا نکاح ہونا ہے قسمت آلیں دا ہی ہونا ہے جنہاں ساری عمر کولو واللہ یاد کی تھی بس 2-3 صورتاں تو سوا کچھ نہیں یاسین بلوچ صاحب میں آج تو کوئی 30 سال پہلا بلکہ 35 سال وہ پنڈ ساڑھے راوی دے کولے کولا اتھے ایک بندے دی شادی اور انہاں لوگوں نے آکھو آؤ قرآن لی لڑیے آؤ قرآن لی باہر نکلیے آؤ قرآن لی احتجاج کریے آؤ قرآن لی ریلی نکالیے جنہوں نے پتہ نہیں کہ دین کیا ہے اسلام کیا ہے قرآن دی عظمت کیا ہے ان دی شادی حافظ صاحب ہونے لگی نا تو وہ بندہ بڑا پریشان ان دے بیلیاں آکھے بھی خیر ہے تینوں ان دا ناسی رمضان تو جانگلی جو رمہ رمہ دے آن تو انہوں نے آکھیا اللہ دے بندیا تینوں ہے کی ہے انہوں نے آکھا باؤ ہونا کی ہے میں نے تو کلمہ نہیں ہوندہ تو سنیا مولوی نے دمی 6 پڑھانے نے تو میں انہوں 6 کی تو سنو اس میں نے دبا اللہ صحیح کو نہیں ہوندہ ایوہ ناکھے یہ ڈیٹینشن والی گال کو نہیں مولوی اگے پڑھنا تو مگر پڑھتا جاویں گال بن جا او سکا جے تے مگر پڑھنا تو موڑ میں کوٹا دڑیا کر لے تو جے مولوی آکھا تو ہیں سنانے نے موڑا پوے لے موڑ دا پن ایک بھی نہیں ہوندہ یعنی انہا لوگاں نے دسو رمتے کرو وہ مولوی بھی موڑوں دوں دیوں ایویں ہی ساننا وہ مولوی آیا انہیں آکھا پاڑ میاں رمیاں بسم اللہ انہا بیلیاں آکھا جی میں مولوی پڑھے ہوئے مگر رمی وہ اگوان دا پاڑ میاں رمیاں بسم اللہ وہ آکھا میاں رمیاں تینوں آنا بسم اللہ پاڑ وہ آکھا میاں رمیاں تینوں آنا بسم اللہ پاڑ اور آکھا میاں رمیاں کی کھچا مٹی ہونا اور آکھا میاں رمیاں کی کھچا مٹی ہونا یہ بھی تو نبی دے امتی نے ایسے بھی انسان پہنے نا امام کائنات نے بھی آدھا کہ میں کلمہ پڑھنا نبی پاک دا امتی ہے نبی پاک دا غلام ہے نبی پاک دا چاہنے والا عقیدت ہے مودت ہے چاہت ہے پیار ہے الفت ہے یہ بھی تو دعوے دار نے جنہوں نے اسلام دا اتنا تک پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے بسم اللہ کیا ہے قرآن کیا ہے انہاں لوگ کرو دسو کہ قرآن دی دولت کیا ہے او بھائی آؤ ذرا حرمت قرآن دی میں بات کر رہا امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروانے دا نگاہ کیتا ہے اور میرے نبی آمد نے پروانے اجڑا قرآن تینو یادی اے اپنی بیوی نو یاد کرا دیویں ایو تیرا حق مار بن جائے گا آوے قرآن دنیا تے کم آیا ہے قرآن نے دنیا تے فائدہ دیتا ہے امام کائنات نے قرآن قبر سے بھی فائدہ دے گا اس قرآن دے نال جوڑتے سہی ایدی عظمت نہ لڑیں گا تیرے واسطے قرآن گواہی دے گا ایدی حرمت نہ واسطے لڑیں گا تے اللہ دا قرآن گواہ بنے گا امام کائنات دی حدیث ہے نبی پاک دا فرمان ابو داؤد دے اندر ترمذی دے اندر نسائی دے اندر ابن ماجہ دے اندر مسند احمد دے اندر ذرا توجہ فرمانا امام کائنات نے جدو بندہ قبر سے پہنچ جاندا ہے مرد کیتا ہے دنیا تے بھی قرآن کم آیا قبر سے بھی قرآن کم آیا امام کائنات فرمانے نے فَيَعْتِيهِ مَلَقَانِ فَيُجْلِسَانِهِ اللہ دے نبی آدھے نے قبر سے دو آن والے آندے نے نو بٹھا لیندے نے سوال کر دینے کوئسچن پہ کر دینے اللہ دے نبی جی سوال کیے کوئسچن کیے سرکار مدینہ آدھے نے پوچھ دینے من ربو کا یہاں دا ربی اللہ پوچھ دینے ما دینو کا آدھا دینی الاسلام پوچھ دے پہنے مسند احمد دے الفاظ کر رہے ماں آدھے نے دس دے سہی اس بندے دے بارے کی تیرا خیال ہے اللذی بُئِسَ فی ما حاضر رجل اللذی بُئِسَ فیکم آدھے نے جڑی شخصیت توڑے چن نبی بن کے مبعوث کی تینے ہو دے بارے کی خیال ہے آدھا ہوا رسول اللہ آدھا ساڑھے رسول نے تے فرشتے ریفرنس پہ مانگ دینے حوالہ پہ مانگ دینے دلیل پہ مانگ دینے
دعوت اہل حدیث ہے بھابی بھی حوالہ مانگ دے کوئی مسئلہ کرے فلانا مولوی فلاں فلاں بھائی کیڑی کتاب چ لکھیا بخاری چ لکھیا ابو داؤد چ لکھیا ترمذی چ لکھیا نسائی چ لکھیا ابن ماجہ چ مسند احمد دے اندر ہے دارمی دے اندر ہے مصنف عبد الرزاق دے اندر ہے مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر ہے مستدرک حاکم دے اندر ہے بھائی کیڑی کتاب دا حوالہ ہے دسو تے فرشتیاں بھی اسے حوالہ مانگ لیا قبر چ بھی اگر انہیں کہا کہ رب اللہ ہے دین اسلام ہے رسول اللہ میرے نبی نے وہ نے کہ ما علمک اگر غور فرماؤ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے فرشتے سوال کر رہے ہوں گے کہ ما علم کا اور دست نک میں پتہ لگا ہے اللہ دے رسول نے دست صحیح ما علم کا امام کائنات اندر بندہ بول کے کہے گا کہ قرات کتاب اللہ پرانے وقت جو پنڈا جو پتا کسی کڑی دا ویاہ ہونا نا تو کئی سورے بڑے متقی پرہیزگار ہوندے انہاں پوچھنا ماشاءاللہ ساڈی کڑی حافظ ہے کھرے قرآن پڑھی ہے وہ اوندے ہی پوچھدے سی ہونے والیاں تو پوچھنا ہی کی تو وہ اوندے ہی پوچھدے سی پوت قرآن پڑھی ہے انہوں نے قرآن نال محبت ہی نہیں ہوندی تو کئیاں نوں نہیں بھی پڑھی تو انہیں کہنا ہاں چاچا پڑھی ہاں انہیں کہنا پوت لیا پھر سنا پڑھا بابیاں نوں شوق ہوتا نا قرآن سنان دا تے او مڑ بیٹھی چپ کہنی چاچا میں نے یہ نہیں آندا جو ساڑھے پینڈ پہ آنا میں نے وہ آندا پھر ادھا آندا یہ تے ساڑھا قرآن نال اٹیچمنٹ ہے حرمت دے نعرے تے سی بڑے لانے ریلیاں ایسی بڑی کرنے کو قرآن نے بھی پڑھ کے دیکھو کہ قرآن کیا آخدا ہے قرآن دا میسج کیا ہے قرآن دا پیغام کیا ہے آؤ ذرا توجہ کرو ترمذی دی حدیث ہے امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا توجہ کرنا وَأَنَّبِي حُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ سرکار مدینہ نے یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ نبی پاک نے جدو کل قیامت والا دن ہوئے گا صاحب قرآن آئے گا یا قرآن آئے گا قرآن پڑھنے والا آئے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین جدو ساری دنیا اللہ دے سامنے کھڑی ہوئے گی اتے قرآن آئے گا قرآن تیری وکالت کر رہا ہوئے گا تیرا وکیل بنے گا نبی پاک نے لیسا بینہ و بینہ ترجمان اتے بندے دا وکیل کوئی نہیں ہوئے گا لیکن اللہ دے سامنے کوئی وکالت بھی تیری کرے گا تے اللہ دا قرآن ہی کر رہا ہوئے گا ایتھے دا وکیل بناؤں دے نا کیس چی پیسے دے کے بڑی بڑی فیس ہوندی ہے انہوں نے کیوں دے دے کہ توں ذرا چنگا جھوٹ بول لینا ساڑھے کو نہیں بولیا جاندہ توں بولی جھوٹ ایویں ہوندے نا جی میں کو ڈیرے والے نو آدھے توں فیصلہ کر کیوں تو جھوٹ چنگا بول لینا یہی کام ہوندہ ہے نا اللہ آندہ اتھے وکیل نہیں ہونا تو کلہ ہی ہونا ہے میں پوچھنا ہے لیکن جنہیں قرآن نال محبت کی تھی قرآن دی حرمت نہیں لڑیا ہے نا دنیا تے قرآن واسطے انہیں جناب اپنا علم بلند کیتا ہے قرآن واسطے انہیں اپنے آپ کو پیش کیتا ہے سرکار آندھے نے اتھے کل قیامت نو قرآن آندھا تیرا میں وکیل ہوں گا امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کنج دی وقالت کا کرتا ہے قرآن قبر سے بھی کم آیا ہے دنیا سے بھی کم آیا ہے حسر دا دن نے پوری دنیا اللہ دے سامنے کھڑی ہے قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ پوری دنیا اللہ دے سامنے کھڑی ہے قرآن آیا ہے یا رب ہلہی اللہ اس بندے نو عزت عطا کر مقام عطا کر شان عطا کر نبی پاک نے فیلبس تاج الکرامہ قرآن نے وکالت کی تھی
اللہ رب العزت فرشتیاں نو حکم دین گے کہ اس بندے نو عزت دا تاج پہنا دے وہ قرآن نے سفارش کیتی ہے قرآن نے وقالت کیتی ہے سر تے عزت دا تاج رکھیا ہے نبی پاک نے قرآن پھر بولتا یا ربی زدہو اللہ نو ہور مقام عطا کر ہور شان عطا کر ہور عظمت عطا کر ہور رفت عطا کر ہور بلندی عطا کر ہور منقبت عطا کر انہیں میرے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں نے جدوں کو گستاخ کھڑا ہوندا سی تے جناب ایک کروں بار آ جاندہ سی جدوں میری حرمت دا مسئلہ ہوندا سی مرن کٹن لی تیار ہو جاندہ سی جدوں میری حرمت دا مسئلہ ہوندا سی جناب چوک چا کے کھڑا ہو جاندہ سی میری حرمت دا مسئلہ ہوندا سی جان دی بازی لگان لی کھڑا ہو جاندہ سی اللہ دی یا ربی زدہو اللہ نے ہور مقام عطا کر ہور شان عطا کر ہور عزت عطا کر نبی پاک نے فیلبسہ حلت القرامہ اللہ فرشتے نو حکم دین گے اللہ انو جنت دی پوشاک کی پہنا دے گا قرآن نے سفارش کی تھی اللہ نے سر تے تاج رکھے آئے قرآن نے سفارش کی تھی اللہ نے جنت دی پوشاک دی تھی تے قرآن پھر نہیں چپ ہوندا اللہ نہ ہون کی چاہنا ہے تیرے پیچھے جڑا بندہ کٹن مرن لی تیار ہوندا سی تینوں سارا سارا دن پڑھدا رہندا سی توں سفارش کی تھی وکالت کی تھی اسی سر تے تاج رکھ دیتا ہے تو آکھے اللہ ہور مقام دے دے تے میں نو جنت دا لباس دے دیتا ہون دس یا اللہ میں جے بھی راضی نہیں ہویا اللہ دا تون کیویں راضی ہونا ہے اللہ دا تو میرا کلام میں تینو راضی کرانگا دس کیویں ہوئیں گا یا اللہ جدو تو اس قرآن نال محبت کرنے والا جڑا میرے واسطے کٹن مرن لی تیار رہندا سی میری حرمت واسطے بازو کھڑا کردا سی مینوں دن رات پڑھدا سی اللہ یا اللہ اس بندے تے جدو تو راضی ہوئے گا میں راضی ہوئے گا اللہ دا قرآن تو میرا کلام ہے جے تو انج راضی ہے تے جا میں اس بندے تے راضی ہو گیا جدو پاجی اللہ راضی ہو گیا پھر ہوگی چاہیے دے میں عرض کیتا ہے اللہ حافظ صاحب یہ محبتہ قبول فرمائے اور میں گناہگار دی حاضری قبول فرمائے علماء دا آنا قبول فرمائے قرآن دی حرمت کیا ہے قرآن دنیا تے بھی کم آئے گا قبر چے بھی آئے گا حشر چے بھی آئے گا اور اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صادقين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين